بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وجعله خير الأنام. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عزیزان اللہ، بزرگان گرامی، میں نہیں جانتا کہ آپ نے اس بات کو محسوس کیا یا نہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا رمضان نہیں دیکھا. پتہ ہی نہیں چلا رمضان گیا کدھر ہے. میرا آج کا موضوع ماہ صیام، ماہ رمضان، جو کہ تقریباً پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اس مقدس مہینے میں اب تک میں نے اور آپ نے کیا حاصل کیا؟ میں ایک ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں زیادہ تر لوگ تاجر پیشہ ہیں، دکاندار ہیں، اور آپ لوگ روزانہ حساب کریں، ہفتے بعد کریں، مہینے بعد کریں، 3 مہینے کے بعد کریں، 6 مہینے کے بعد کریں یا سال کے بعد، بالآخر حساب تو آپ کرتے ہیں نا کہ بھئی میرا یہ جو کاروبار ہے، میرا یہ جو بزنس ہے، میری یہ جو تجارت ہے، اس میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، مجھے نفع ہوا کہ نقصان ہوا. گھڑیاں دیکھ لیجئے گا، میری گفتگو انشاءاللہ 20 منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی. آپ کی اکثریت مجھے نہیں جانتی، جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا مزاج کیا ہے. میں نکتوں کی شکل میں بات کرتا ہوں، اور میری یہ گفتگو صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جتنے بھی یہاں پر میرے مخاطب ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کے لیے ہے. سب سے پہلی چیز، رمضان کا درس جو سب سے پہلا سبق ہے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. کیا آپ میں سے کوئی شخص دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، بلکہ چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یا حاجی صاحب کا یا قاری صاحب کا روزہ ہے یا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. نماز آپ نے پڑھی، لوگ دیکھتے ہیں. زکوٰۃ آپ نے دی، براہ راست حقدار کے حوالے کریں گے، اس کو پتہ چلے گا. کسی کے ذریعے حوالے کریں گے، درمیان والے کو پتہ چلے گا. حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ان کو ساری دنیا ٹی وی پر لائیو دیکھ رہی ہے. کوئی بھی نیکی آپ کریں، اس میں نمود و نمائش، دکھاوا، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به.
آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے ما سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس رمضان میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا اللہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر موقع پر، ہر قدم پر مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کو قریب محسوس کرتے ہوئے اس سے ڈرنا بھی ہے، اس کو اپنے قریب محسوس کر کے مزید قریب ہونا بھی ہے، اور میں نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ توحید صرف یہ تو نہیں، لو جی میں کسی قبر پر نہیں جاتا، لو جی میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لو جی میں غیر اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتا۔ جو انسان جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس کو اپنی توحید کی فکر کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ماہ صیام، ماہ رمضان جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ کیا اس مقدس مہینے میں نے یہ سبق پڑھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لی تو میں نبی علیہ السلام کا متبع اور پیروکار ہو گیا؟ نماز میں تو چند احادیث سے مبارکہ شامل ہیں، اور چند حدیثوں پر دنیا کا ہر مسلمان عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کا بدترین کافر مرزائی بھی چند حدیثوں پر عمل کر لیتا ہے۔ اگر اس مقدس مہینے میں نے اپنے اللہ سے اس بات کا عزم نہیں کیا کہ میرے اللہ، میں رمضان میں زندگی کے ہر قدم پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پیروی کرتا رہا ہوں یا کوشش کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی یہ کوشش جاری رکھوں گا، تو سمجھ لیجیے میرا رمضان ضائع گیا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے یہ سنا علماء سے، ایک آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھائی نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایسے بندے کو متنبہ ضرور کرنا چاہیے، خبردار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک نیا مسئلہ، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ کھلی اذان سے 10 منٹ کے بعد، اس نے گھڑی نہیں دیکھی، یہ سمجھ کر کے ابھی صحیح ہونے میں وقت باقی ہے، اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کس نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، گھڑی دیکھی، اوہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے، کیونکہ اس کا حکم بھی بھول کر کھانے پینے والے کا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس کا طریقہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میں نے اس ماہ مقدس میں اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میرے اللہ، مجھے آپ نے اگر 4 پیسے دیے ہیں تو جس کو پنجابی میں کہتا نا، میں جر کے کھاؤں گا، سمجھ آ گئی نا؟ جر کے کھانا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ جر کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 پیسے آئے ہیں نا تو یہ پیسے میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، لو جی ویاہ دے اگر پیسے نہیں لانے تھے ہور کتنے لانے؟ ہائے ہائے، میں بتاتا ہوں، میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ کے اسی تحصیل سمڑے کا ایک پنڈ ہے، میں نام نہیں لیتا، پچھلے سال غالباً اگست یا ستمبر کی بات ہے، میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، اور میں اسی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہنے لگا استاد جی میرے بڑے بیٹے کا نکاح تھا تو آپ نے ہماری بڑی چھتراول کی تھی،
انشاءاللہ اس بیٹے کا نکاح ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں نے خوش کیا ہونا ہے، خوش کس کو کرو بھائی؟ اللہ کو۔ پنڈ کا نام نہیں لیتا، بارات آ رہی ہے جٹوں کی، گمنوں کی، چودھریوں کی، توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بارات میں 996 کم 1000 آدمی ہے۔ کتنے بندے؟ 996 کم 1000 آدمی۔ ایک میں، ایک ڈرائیور، ایک لڑکا، ایک اس کا والد۔ لڑکی والوں کو میں نے بتا دیا عصر کی نماز کے بعد ہم نکلے تو آدھا گھنٹہ ٹھہرے، سیدھے مسجد پہنچے۔ مسجد میں 10-12 آدمی موجود تھے، نکاح کا خطبہ دیا، نکاح رجسٹرار موجود تھا، خانہ پوری کی، اور میں نے وہاں پر کہا، میں نے کہا کہ ہم کتنے آدمی آئے ہیں؟ بولو 4۔ میں نے کہا 40 آتے، 400 آتے، 4000 آتے تو کیا ہوتا؟ یہی کچھ۔ میں نے کہا اسپیکر کھولو اور اعلان کرو کہ استاد عبدالرزاق اپنے ایک بھتیجے کی بارات 4 آدمیوں کی شکل میں لے کر آیا ہے، جس کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر کوئی اعتراض ہے سامنے آ جائے۔ لڑکی کا والد نکاح نامے پہ سائن کروانے گیا، ساتھ ہی بچی کو لے آیا۔ 4 سیٹیں ہماری گاڑی میں اور 5ویں لڑکی کی۔ لڑکے والے بھی اجڑنے سے بچ گئے، لڑکی والے بھی بچ گئے۔ میں جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کہیں نہیں جا رہا، درس کے بعد یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے میرے ساتھ آ کر آرگومنٹس کر لے، میرے ساتھ آ کر بات چیت کر لے، ثابت کر دے کہ استاد جی آپ نے غلط کیا، میں انشاءاللہ اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا۔ کیا میں نے، آپ نے اس ماہ مقدس میں، اس رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ سے اس بات کا عزم کیا کہ یا اللہ میرا منہج قرآن و سنت ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے نا جی، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ یا اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی شادیوں پر فضول اخراجات نہیں کروں گا۔ کہ عزم کیا پھر فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اسی ماہ مقدس میں اگر ہم تربیتی حوالے سے چاہیں تو بہت ساری آفتوں مصیبتوں سے بھی بچ سکتے تھے۔ مثلا میں یہاں کسی اپنے بھائی سے کہوں کہ جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالو، اس کی بتی بنا کے اس کو شعلہ دکھا دو، کوئی دکھائے گا نہیں؟ حالانکہ 10 روپے آج بچہ بھی نہیں لیتا، پتہ ہے نا؟ آج بچہ بھی 10 روپے نہیں لیتا، لیکن 10 روپے ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے 10 روپے ہم سگریٹ کی شکل میں اڑا دیتے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا آپ کو معزز مکرم محترم علماء کرام نے، مفتیان نے کیا فتویٰ دیا ہے، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ سگریٹ حرام ہے۔ بولو سگریٹ کیا ہے؟ جس کو شک و شبہ ہے میں انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا۔ روزہ آج کیا وقت ہے جی اذان کا؟ 4:08 اور کھلے گا کب؟ 6:32 سے۔ چلو تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب یہ سارے کا سارا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ کم و بیش کو 14.5 گھنٹے، اتنا عرصہ بن جاتا ہے نا۔ میرا ایک سوال ہے کہ دنیا کی یہ جو عجیب و غریب خوراک ہے، جاتی بھی ایک راستے سے ہے، نکلتی بھی ایک راستے سے ہے، اس کے بغیر اگر 14.5 گھنٹے گزر سکتے ہیں تو کیا خیال ہے باقی وقت نہیں گزر سکتا؟ یہ حرام ہے۔ اگر تو میں نے اس ماہ مقدس میں اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں چھوڑا تو اس بات کی فکر کر لیجیے باقی جو دن باقی ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور آگے بڑھیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میرے اللہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ بھوکے پیاسے مریں؟ نہیں، وہ خود کہے کہ اللہ الصمد، کیا ترجمہ ہے جی؟ بولو، رب کائنات بے نیاز ہے،
ساری دنیا روزے رکھے، میرے اللہ کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کے 1000ویں حصے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا پر روزہ نہ رکھے، میرے رب کائنات کی بادشاہی میں ایک رائے کے دانے کے برابر کمی نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ نے محسوس کیا پچھلے 3-4 دن سے روزہ اپنا بتا رہا ہے نا؟ پہلے نہیں تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے میرا اللہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے حیثیت دی ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ جو ہماری حالت ان دنوں میں ہو رہی ہے نا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کبھی آپ نے غور کیا ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے برادری والے، ہمارے محلے والے، ہماری بستی والے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کی مستقل زندگی ان حالات سے گزرتی ہے۔ یہ جو بھیک مانگنے والے بازاروں میں گھوم رہے ہیں نا، ان کو 10, 20, 50, 100 روپیہ دے کے ہم ایک ایسا ٹولہ پیدا کر رہے ہیں جن کو سوائے مانگنے کے کام ہی اور کوئی نہیں۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ کراچی ایک بندہ پکڑا گیا، پنجاب سے گیا ہوا تھا، اس کو پکڑ کر کہنے لگے تجھے کیا تھے؟ کچھ نہیں، بس صرف اتنا بتا دے کہ ایک دن میں پیسے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کہتا 20,000 روپے۔ وہ کہنے لگے سب کو چھڑ کے پھر منگنا ہی نہ شروع کر دئیے۔ 6 لاکھ روپیہ مہینہ، ایک لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے، نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی پوچھنے کچھنے والا۔ اور یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے اس قسم کے مناظر دیکھے ہیں کہ مانگنے والے جب اپنے اڈے پر پہنچتے ہیں ان کو 2022 ماڈل گاڑی چھوڑنے نہیں آتی، 2023 ماڈل چھوڑنے آتی ہے۔ سیالکوٹ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں چلے جاؤ، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد سب سے زیادہ وہاں وہ لوگ ملیں گے جو سارا دن بھیک مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتیں حقدار لوگوں کے حوالے کرو، اور حقدار ملتا نہیں، جملہ نوٹ کر لو، حقدار ملتا نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ چند منٹ کے لیے غور کیجیے، آپ کے اعزاء میں سے، اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی غریب آدمی ہے، آپ تراویح پڑھنے کے بعد جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے۔ اب غریب آدمی کے گھر کوئی امیر آ جائے تو وہ مثال مشہور ہے، کیڑی کے گھر نہ رہنا آگے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ اس کا حال احوال دریافت کرتے ہیں، جیب سے 2, 4, 5, 10, 20 ہزار روپیہ نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں میرے بھائی انکار نہ کرنا، یہ ایک بھائی کی طرف سے بھائی کے لیے تحفہ ہے، آپ اگر اسے قبول کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں بڑا راضی ہوں گا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے اس آدمی کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی یا نہیں؟ اور یہاں اس مناسبت سے ایک کڑوی بھی سن لو، سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہمارے معاشرے کا وہ ہے جس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، صرف میرے پاس 1 منٹ باقی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو طبقہ پس رہا ہے مالی طور پر وہ ہمارے ائمہ، علماء اور خطباء ہیں، جن کی ذمہ داری دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ 1 منٹ تاخیر ہو جائے نا جماعت میں تو کیا عشر ہوتا ہے ہمارا، پتہ ہے نا سب کو۔ کیا اس کو بخار نہیں ہوتا، اس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی، بچے بیمار نہیں ہوتے، اس کے ہاں کوئی عزیزوں میں شادی نہیں ہوتی، کوئی اس کے عزیزوں میں فوت نہیں ہوتا، کسی کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ ان تمام تر حالات کے باوجود یہ مجاہد اس مسئلے پر ڈٹا ہوا ہے، اس منبر پر ڈٹا ہوا ہے۔ میں نے بذات خود برین ہیمرج کے 3 دن کے بعد، منگل کو برین ہیمرج ہوا، جمعے والے دن میں جمعہ پڑھا رہا تھا، سب سے زیادہ آپ کے تعاون کا حقدار یہ طبقہ ہے۔ اپنے بچوں کے لیے خریدیں، مولوی صاحب کے بچوں کے لیے خرید لیں۔ کیا ہو جاتا ہے جناب، ایک سوٹ پیک کیا، 7, 2, 3, 4 ہزار روپیہ پیک کیا، جا کر دے دیا، حضرت صاحب یہ آپ کی طرف سے عید ہے اور یہ ان پر احسان نہیں ہے۔ اس لیے آج ابھی اور اسی وقت اپنا محاسبہ کیجیے، جو باقی رمضان ہے اس کو غنیمت جانیے، اپنی تربیت کی طرف توجہ
توجہ دیجیے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔